بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يشترط التعيين في النفل والقيام في غير النفل والقراءة ولو آية في ركعتي الفرد وكل النفل والوتر ولم يتعين شيء من القرآن لصحة الصلاة ولا يقرأ المؤتم بل يستمع وينصت وإن قرأ كره تحريما. چلو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر خیر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الخامس عشر، وہ انہوں نے کہا تھا نا بھی کتنی 12، تو بابے نے کیا سے نا بابا تحتاوی نے 15 ہو گئی نے جڑی بیان کی تھی کنیاں نے 15 ہو گئی نا. 15ویں شرط کس کی؟ تحریمہ کے لیے. کس کے لیے؟ کس کی شرط؟ کس کی شرط ہے؟ جا کے روی اتھی رمی نالے. 15ویں یہ کہ نہ ملائے تکبیر کو اس شے کے ساتھ جو فاسد کر دے تکبیر کو. یہ جو زبان سے تکبیر پڑھنی ہے نا اس کے ساتھ ایسے لفظ اور نہ ملا دے جو تکبیر کو کیا کر دیں؟ فاسد کر دے. انہوں دی مثال دیں دے نہیں. پس نہیں صحیح شروع ہونا اس کا کس میں؟ اگر کہا اس نے اللہ اکبر العالم بالمعدوم والموجود، یا کہا اللہ اکبر العالم باحوال الخلق، اس لیے کہ یہ کلام ناس کے مشابہ ہے. سنیں تو ذکر کیا اس کو بزازیہ میں. کس سے؟ کتنے ذکر کیتا ہے؟ اگر اے نال جملے جوڑے تو انہوں شروع ہونا ٹھیک نہیں. سنیں او بیخ او ذاکر حاضا، یہ پیچھے ہو نہیں گیا، اتوں ہی ہے نا وہ سال ہے. یعنی اس میں اشارہ جو ہے نا او ذاکر حاضا فی البزازیہ، اسم اشارہ راجع ہے شرط اخیر کی طرف. بھی اے جڑی 15ویں شرط ہے نا اے ذکر کندے وچ بھی حاضر دا اشارہ ساریاں شرطاں وال نہیں. بھی اے جڑی آخری گل ہے نا اے ہن پڑھی جے بھی یہ بزازیہ میں ہے. سنیں اے مطلب بھی جی. اچھا جی بابیری اللہ دا شکر ادا کر دینے فرماندے نے یہ ان سے ہے احسان فرمایا اللہ سبحانہ نے ان کے جمع کے لیے ایقاظ کا جگانے کا. اللہ میں نے شعور دیتا میں شرطاں جمع کی تھیں کندیاں تکبیر تحریمہ دیاں 15، اور نہیں دیکھا میں نے اس کو اس سے پہلے مجموع کٹھیاں ہون ایک جگہ انج میں بکھریاں اگے پیچھے. بس اللہ کے لیے حمد ہے جی. دلیل از کیونکہ اس کا انعام اور اس کا فضل نہیں محصور بند نہیں محظور، وہ روکا حضر منع نہیں اور ممنوع نہیں. اللہ دا فضل ہے جس تے کر دے وے، اللہ دا فضل ہے جس تے کر دے. اچھا جی توجہ دیکھو نا از انعام ہو، یہ علت ہے لقولہ منا بالایقاظ لجمعہ کی تے ولم آرہ سارا ہے نا، یہ ان دی دلیل بیان کیتی ہے. سمجھائی ہے
کیونکہ بھی ایک اللہ دا احسان تے فضل ان کو بند نہیں کر سکتا. جس تے فرما دے وے جی گویا کہ فی جواب سوال خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کیسے جمع کر لیا آپ نے ان شروط کو حالانکہ ان کے ساتھ کسی نے سبقت نہیں کی ہے. یہ مشہور سوال ہے نا بھی آپ نے یہ کیسے جمع کر لیا. تو گویا سوال کا جواب دیا بھی اللہ دا فضل ہے یار, اس میں کیڑا اعتراض ہے. سمجھے ایک ہی ہے فضل لیسا محصورا ولا محظورا ولا ممنوعا. یہ بابے نے جملہ یاد کر لو نا, از انعامہ و فضلہ لیسا محصورا ولا محظور, حضر منع کرنا ولا محظورا ولا ممنوعا, اس کیڑا اعتراض ہے جی. جی اچھا جی مسئلہ نمبر دھیان کرو جی, بات چل رہی تھی نیت کی. کس کی؟ تکبیر تحریمت نال نیت. ہوں توجہ تو او نال یہ گل چلتی پی سی. اور نئی شرط تعین کرنی نفلوں میں. اگر نفل پڑھ رہا ہے, کیا پڑھ رہا ہے؟ فرضوں کے بارے میں تو تعین ضروری ہے, رکعتوں کی تعین نہیں شرط, لیکن نماز کس وقت کی ہے یہ تعین شرط ہے. پڑھیا مسئلہ. نفل پڑھ رہا ہے نا تو اس میں تعین ضروری شرط نہیں. یہ نہیں کہ تعین منع ہے, تعین شرط نہیں ہے. بے اگر تعین نہیں کی تو وہ سنتے نفل نہیں ہوئے. اگرچہ فجر کی سنتیں ہوں, چونکہ ان کے بارے میں بعض کا وجوب کا قول ہے. کن کے بارے میں؟ اس لیے یہ کہا ہے اصح میں. تو صح یہی ہے کہ یہاں تعین شرط نہیں ہے. اور اسی طرح تراویح بھی عند آمت المشائخ نویت الصلاۃ کہہ دو تے تراویحاں ٹھیک نے. میں نیت کی تھی نماز دی اللہ اکبر نویت الصلاۃ وہ صحیح ہو, لیکن بابری فرماندے نے احتیاط تعین ہے. احتیاط تعین ہے. پس نیت کرے رعایت کرتے ہوئے ان کی صفت کی تراویح کے ساتھ یا سنت الوقت کے ساتھ. میں زور کی سنتے پڑھنے لگا ہوں, میں مغرب کی سنتے پڑھنے لگا ہوں, عشاء کی سنتے پڑھنے لگا ہوں, سمجھے, جمعے کی سنتے پڑھنے لگا ہوں. تراویح نویت الصلاۃ تراویح اے بھئی احتیاط ہے بھی کہ تعین کر لوے نہ لے لوے. سمجھ آ گئی؟ دھیان کر. بلا یشترط او بلا ممنوعاً, یہ تکرار ہے مع ما قبلہ کے ساتھ بھی, کیونکہ سارا معنی ایک ہی ہے. محصور نہیں, محظور نہیں, ممنوع نہیں. لفظ تین نے مطلب ہے کہ بے اللہ دے فضل تے کو پابندی نہیں. بلا یشترط تعین فی النفل. توجہ مراد اچھا جی بھئی عام طور پر نفل ہوتا ہے سنت موقدہ کے علاوہ. تو بابری فرماندے نے مراد مصنف علیہ رحمہ کی نفل کے ساتھ وہ ہے جو شامل ہے سنتوں کو بھی, جو اما یوموں دا مانا دھیان نال کرید ہے, عام ہے سنتوں کو دماغ گل نہیں بڑھ دیا کہ شامل ہے کن کو, اے شابہ. وجہ کی ہے اس لیے کہ سنتوں کا وقوع سنتوں کے اوقات میں بے پرواہ کر دیتا ہے تعین سے. جدو تسی زور دیاں پہلیاں 4 سنتاں پڑھیاں بعد جو 2 سنتاں پڑھیاں تو چونکہ ہے نہیں اس وقت دیاں تو جدوں وقت دیاں وقت وچ پڑھیاں تے تعین کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ ہو جائیں گی وہ سنتیں نہ کہ تعین کے ساتھ. سنیں باقی بلا فرق نہیں فرق درمیان اس کے کہ نیت کرے نماز کی نویت الصلاۃ یا نویت الصلاۃ للہ تعالی. نویت الصلاۃ آکے تاں ٹھیک ہے تے نویت الصلاۃ للہ تعالی آکے تے بھی نال بھی للہ تعالی نہیں آکھیا تے بھی نیت ٹھیک نہیں ہوئی. انج نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مصلی نہیں نماز پڑھتا اللہ تعالیٰ کے غیر کے لیے, تو نماز تو ہوتی کس کے لیے, لہذا صرف نویت الصلاۃ کہتے بھی نیت کافی ہے. تو ضروری نہیں بھی کیا کہ نویت الصلاۃ للہ تعالیٰ تو تا ہونا ہے کام بھی, انج نہیں. اچھا جی احتیاط کیا ہے؟ تعین ہے. احتیاط اور دھیان کریں دوجے قول قال صاحب المنیا. اور یہ بے احتیاط کیوں تعین؟
یہ واسطے نکلنے کے من خلاف من، ان کے خلاف سے جنہوں نے شرط کی ہے فعل سنت میں سنت کی نیت کو، کہ بعض نے شرط لگائی ہے کہ سنتوں میں بھی ضروری ہے کہ سنت کی نیت کریں، نویت السنت نویت الصلاۃ سنت، سمجھے نا جی، نویت الصلاۃ سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کوئی نہ کوئی لفظ وضاحت کرے۔ بعض نے کیا کیا ہے، شرط لگائی ہے، تو اس لیے کہا کہ احتیاط یہ ہے کہ وہ تعیین کر لے تاکہ ان کے خلاف سے نکل جائے، ان کے خلاف سے نکل گئے۔ ہوں یہ بھی مسئلہ بڑا اہم، بار بار دھیان رکھو کہ فقہائے فرماندے نے کہ اس صورت تے عمل کرو تاکہ ساریاں دے نزدیک تہاڈا کام ٹھیک ہو جائے۔ یہ بھی ایک اہم موضوع ہے شریعت دا، اور مینوں جو کوئی سمجھ آਉਂدا ہے میں تھوڑی توجہ مبذول کراندا رہنا، ہن چکر ربڑ طرح لیاوی دی چڈی دی پھر توجہ پیچھے ٹر جاندی۔ یہ بھی غور کرو نا، کنی بار یہ بیان کر دینے کہ بھی کوشش کریں اس طریقے پر چلیں جس میں کسی کا نہ ہو۔ اچھا جی توجہ، قال صاحب المغنی، تراویح میں نہیں کافی اس کو مطلق نیت کیڑی نوایت الصلاۃ، اور نہ نیت تطوع کی، نوایت الصلاۃ تطوع عند بعض المتاخرین، بلکہ شرط ہے نیت تراویح کی اور تصحیح کی ایسی کی خانیہ میں قالہ السید، این تجھے قول آ گئے چونکہ بعض آنکھ ہے کہ شرط ہے، سمجھائی جی، تو لہذا بھی احتیاط ہے یہ کہ تعیین کر لوے، سمجھے نا جی۔ نیت کی تے میں دور کا تراویح دی، اللہ اکبر۔ چلو جی جے حافظ کرما صرف دل دے ارادے دا بھی ٹائم دے دین جی، کہ کچھ دے ارادے دا بھی ٹائم کو نہیں جی۔ اور میں تے رمضان رہ گیا، میں غریب تے بعد بھی 11 مہینیاں بھی کسے نماز پوری اتحیات نہیں پڑھ سکدا، ادھا درود شریف پڑھدا تے جتھے بھی نماز پڑھدا امام سلام پھیر دیندا ہے جی۔ مطلب کدی بھی انج نہیں ہویا کہ میں دعا پڑھ لئی ہوئے تو سلام پھیریا ہوئے، جو کہ میں پڑھنا آرام نال جی، سیدھی جی گل ہے جی، کسے تھان تے نہیں۔ تو جے امام میرا اعتراض کردا ہے تیسرے دن مقتدی آکھنا تسی اتحیات بڑا لمبا پڑھدے ہو جی، کیونکہ سپیڈ لگی ہے جی۔ قوما جلسہ پڑھا کے تھک جانا ہے، لیکن قومے جلسے ہوتے عمل کوئی نہیں جی، کیونکہ ساری سپیٹاں دا انداز ہے بھی جے کرو جی کھلو گیا نا سیدھا سمع اللہ لمن حمدہ، تو سبحان اللہ دی مقدار بھی رکیا ہے تو بندیاں تھلے ٹر جانا ہے، تو ایویں اللہ اکبر سونا فرمایا ہر ہڈی اپنی تھان تے آوے، سکون کرے، تو سکون تا ہے نا بھی سیدھا بہ کے تے ایک باری کم از کم سبحان اللہ دی مقدار تے سیدھا بوے، اینی دیر بہ گیا تے حضرت اللہ سجدے ٹر جانا ہے، چونکہ سپیٹاں اصل لوائیاں نے کون آپ لائیاں نے، اصل لوائیاں نے امامہ سپیٹاں لوائیاں نے، امامہ نے جیڑی غلطی انہوں مننی چاہیے، یہ ایسا امامہ آپ سپیٹاں لوائیاں نے انہوں نے دی۔ اچھا جی بسم اللہ۔ او سنت الوقت میں پہ یعنی سنت فرض الوقت، سنت بھی اس وقت کے فرضوں کے ساتھ جو سنتے ہیں وہ پڑھنے لگا ہوں، اینج نیت کر لو۔ وعلیہ کہتے ہیں اگر یہ وقت کے فرضوں کی سنتے پڑھنے لگا ہوں نا، تو کہتے ہیں پھر اس پر مناسب یہ ہے کہ تمییز قبلیت اور بعدیت کے درمیان بھی ہونی چاہیے، زور کے فرضوں سے پہلی 4 سنتے پڑھنے لگا ہوں، زور کے فرضوں سے بعد جو 2 سنتے ہیں وہ پڑھنے لگا ہوں، پھر بھی یہ بھی نال لحاظ ہونا چاہیے تھا، کس دا؟ قبلیت دا تے بعدیت دا۔ واپس چلو، ہن نویں شرطاں چل رہی ہیں نماز دیاں، ہن تکبیر تحریمہ ہو گئی، نیت بھی ہو گئی ہے، ہن مولوی ری کھلو نے جے کھلو گیا تھا، اور فرض کیا گیا ہے قیام، کیا کیا گیا ہے؟ سمجھی جے
بھی قیام نماز وچ کی ہے فرض بسم اللہ ادھر اگے دیکھو اور قیام رکن ہے اتفاق کیا گیا اس پر فرائض میں اور واجبات میں فرائض میں اور انہاں وچ قیام کی ہے فرض ہے وہ مجبوری نہیں تھا وہ تو نال شرع چاہتی پیو پلا ہوئے اچھا جی قیام کی ہوں ہے حد قیام کی یہ کہ ہو مولوی انس اس حیثیت کے ساتھ کہ جب لمبے کرے اپنے دونوں ہاتھ تو نہ پہنچے اس کے گھٹنوں تک اینا کو اس تو پیچھا پیچھا ہوئے تے قیام ہے بالکل سدھا ہوئے تاوی تھوڑا چکیا ہے لیکن ہاتھ گوڈیاں تے او چونی دے اتلے پاسے تھلے پاسے نہیں اے انگلاں کا سمجھائیاں سن بھی نال نہ لگن جی اے تے ایک قیام فرض ہے کندے وچ وقولہ قول مصنف کا فی غیر النفل یہ متعلق ہے قیام کیوں پیچھے فرض کیا گیا قیام پس نہیں لازم قیام کس میں نفل میں جیسا کہ ان قریب ذکر کریں گے ہم اس کو انشاءاللہ تعالی اچھا جی وَيُفْتَرَضُ الْقِيَامُ لیکن کس پر عَلَىٰ قَادِرٍ عَلَيْهِ اور مسئلے سنیا جے جو قادر ہے کس پر قیام پر اور رکوع اور سجود پر قیام پر رکوع سجود سب پر قادر ہے اس کے لیے قیام کیا ہے ہن دھیان کرے جی اور نہ فوت ہو اس سے او مسلی سے اس کے قیام کے اس وجہ سے نماز کی کوئی شرط مثلاً اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے تو کوئی بھی شرط فوت نہ ہو کوئی بھی اگر کوئی شرط فوت ہوتی ہو تو ذرا تفصیل سنیں دھیان کرو اور بلا قدرت القرات اور نہ فوت ہوتی ہو قرات کی قدرت قرات کی قدرت بھی اس سے فوت نہ ہوتی ہو ہن سنو یہ جڑی گلاں کیتیاں انہوں تے فان اور تفریح پس اگر مشکل ہے اس پر قیام ایک صورت ہن بھی قیام فرض کوئی نہیں یا قادر ہے قیام پر اور عاجز ہے سجدہ کرنے سے تھلے جا کے سجدہ پورا نہیں کر سکتا تو لا یلزمہ نہیں لازم اس کو قیام ہن لازم کوئی نہیں لیکن اختیار دیا گیا ہے دوسری صورت میں کیڑی اور سجدہ کرنے سے عاجز ہے کہ اشارہ کرے کھڑے ہو کر یا دو میں طرح اجازت ہے جیسا کہ اگر ہوش کے ساتھ زخم جو جاری ہوتا ہے جب کہ کیا کرے تو اس کو اختیار ہے کہ اشارے سے نماز پڑھے تاکہ زخم جاری نہ ہو یا جو سجدہ کر لوے پھر زخم جاری پھر وہ معذور ہو گیا جی سمجھ آ گئی ہے اگلی صورت اور اگر ہو نمازی اس حیثیت کے ساتھ اگر کھڑا ہوتا ہے تو پیشاب کے قطرے گرتے ہیں سنیں ایک صورت یا اگر کھڑا ہو تو ننگی ہوتے کھل جاتا ہے شرمگاہ سے اتنا کہ جو مانے ہے کس کو دو صورتاں یا عاجز آ جاتا ہے کس سے قرات سے کھڑے ہونے کی حالت میں اور بیٹھنے میں نہیں حاصل ہوتی کوئی شے ان سے نہ پیشاب دے قطرے نکل دینے نہ شرمگاہ ننگی ہوندی ہے اور قرات بھی کر لیندا ہے تے پھر یاجب القعود تے بیٹھنا واجب ہے ہن کدے کھلوے گا تے غلط اچھا جی اور اسی طرح اگر ہو اس حیثیت کے ساتھ اگر نماز پڑھے بیٹھ کر تو قادر ہے اتمام پر اور کھڑے ہو کر اتمام پر قادر نہیں کھڑا ہو کے بڑے چار فرض بڑے دو تو بعد ساؤ سا ہو جاتا ہے پسینوں پسینی ہو جاتا ہے تو جی بہ کے پڑھے تو چارے پورے پڑھ لیندے ہن بھی کی کریں ہن اقرات قیام ہے نا قیام فرض ہے وہ تو مسئلے فرض ادو جدو بندہ کر سکے لیکن جدو کر سکتا ہے وہ تو سنو ذرا دھیان نال اور مفروض القیام کنا ہے واجب القیام کنا ہے مسنون القیام کنا ہے
مستحب القیام کتنا ہے؟ بے قدر القرات فی ہے، جتنی دیر قرات فرض ہے اتنی دیر قیام فرض ہے، جتنی قرات واجب ہے، اتنی دیر قیام واجب ہے، اور جتنی قرات مسنون ہے، اتنی دیر قیام مسنون ہے، اور اتنی دیر قیام مستحب ہے، اور ایس گل نو سمجھا جی، بڑی عام گل جی کہ یہ جو قیام فرض ہے نا، جی یہ جو قیام فرض ہے، یہ اتنی دیر فرض ہے جتنی قرات فرض ہے، تو وہ آگے آ رہی ہے، ایک آیت لمبی یا 3 آیتیں چھوٹی، جی سمجھائی؟ امام صاحب کے نزدیک ایک آیت بھی کافی ہے، جی پیچھے میں پڑھا پھر تفصیل آ رہی ہے، اتنی دیر قیام کیے فرض ہے، تے سورہ فاتحہ تے 3 آیتاں نال ملانیاں یا چھوٹی صورت میں لانی، اتنی دیر واجب ہے، اس تو اگاں سنت ہے، تے چنگا پوری سورہ بقرہ پڑھے مستحب ہے، ایک ہی ہے، مستحب نہیں گل سمجھی جی کی ہے یہ جڑے مرض کیتی ہوئی نہیں نا، واجب پورا ہو گئے، واجب پورا ہو گیا تے بندہ امام صاحب قرات کرنی 5 رکوع کنی تے واجب پورا ہو چکا، فاتحہ بھی ہو گئی، 3 آیتاں بھی ہو گئی ہیں، اگر مقتدی بہ جائے ہو، یہ کہڑے قیام وچ بہ رہے، فرض وچ کہ مسنون وچ؟ تے مسنون وچ بہنا جائز ہے کہ نہیں؟ جس رکوع دا وقت آوے کھڑا ہو کے نہ رکوع کرے، ٹھیک ہے، اے گل سمجھانی سی تانوں جی، اصل جی میں کہ تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ جڑی ہے نا قرات جنی دیر فرض ہے جنی دیر واجب ہے اتنی دیر قیام فرض تے واجب ہے، اس تو بعد قیام سنت ہے، تے نفل تے سنتاں وچ بہ کے پڑھنے جائز نے کہ نہیں؟ ہن قیام بھی مسنون ہے، جی سنی جے گل، لہذا کسے لمبی قرات شروع کر دیتی ہے تے او بندہ بہ گیا بغیر عذر تو، عذر نال تے پڑھا بہنا ہی بہنا، بغیر عذر تو بہ گئے تین دی نماز ٹھیک ہے و مستحبہ بے قدر القرات فی، سمجھا کہ بابا جی کما فی سقب الانہر، اچھا جی، اور ویقدر، اندازہ لگایا جائے گا اسی کا امی کی مثل میں، امی نماز امام دے پیچھے تو ہے ہی ہے، کلا پڑھ رہا تو ہے امی، ایک کنی دیر کھلوے کیونکہ پڑھ تے سکدا نہیں، کنی دیر کھلوے تے رکوع چلا جائے، سنیں اندازہ لگایا جائے گا اسی کا امی کی مثل میں، پس ضروری ہے یہ کہ ٹھہرے امی اندازہ 3 چھوٹی آیتوں کا صحیحین کے قول پر یا ایک لمبی آیت کا امام صاحب کے قول پر فرض کو حاصل کرنے کے لیے، سنیے اینی دیر امی کھلو کے تو رکوع چلا جائے تو نماز ٹھیک ہے، نماز دھیان کرے جی، پس ضرور، اچھا جی، اور قرات کے سکوت کے وقت ساکت ہو جائے گی حد بندی، جب قرات ساکت ہو جائے نا، بڑا عام مسئلہ جی، جب تو اب قیام کتنا ہے، حد بندی بھی ختم ہو جائے گی، ذرا دھیان کرے جی، جیسا کہ کھڑا ہونا شفا ثانی میں فرض سے، فرضاں دی تیسری تے چوتھی چ قیام، اندر قرات فرض ہے نہیں نا، اس لیے کہ نہیں قرات اس میں، پس رکن اس میں اصل قیام ہے نہ کہ امتداد قیام ہے، نہ کہ کما فی الکوہستانی، مسئلہ او سن دو تسی بھی، او بھائی تھم والے ہو، وقت تھوڑا رہ گیا کی وقت ختم ہونے والا ہے، پھر نماز پڑھ رہے ہیں 2 رکعتاں دی قرات کر لی، تیسری چوتھی رہندی ہے، ان دے وچ قرات مسنون ہے، فرض نہیں ہے جی، نماز وقت تو اگاں نہ چلی جائے، وچ پڑھی جائے، کھڑا ہویا سیدھا ایک لمحہ فرض پورا ہو گیا کہ نہیں ہویا، اور رکوع چلا گیا، تسبیحاں پڑھ کے پھر کھڑا ہو جائے، ایک لمحہ کھڑا ہو کے پھر رکوع چلا جائے، تاکہ نماز وقت دے اندر ہو جائے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ چونکہ سنت ہے تو رکن جڑا ہے نا کتنا ہے، اصل قیام کھلو گیا تو بورن بہ گئے تو قیام ہوئے گا کو نہیں ہویا، چونکہ اس میں قرات فرض نہیں ہے تو لہذا حد بندی بھی ختم ہو گئی،
او بھائی جی تیسری چوتھی رکعت میں قیام کتنی دیر ہے؟ چونکہ مولوی جی قرات فرض نہیں ہے لہذا دیر ہے، یہ بھی ختم ہو گیا. کچھ سمجھ آتی پیجھے؟ اور قرات کے سکوت کے وقت ساکت ہو جائے گی تحدید حد بندی کندی قیام دی، اس لیے کہ نئی قرات شفا ثانی میں پس رکن اس میں اصل قیام ہے نہ کہ امتداد قیام ہے، نہ کہ انہیں نہیں بھی آئندہ انج ٹھوکی ہونا ہے سنتا پوریاں کرنے میں. دسے بھی اگر کسی بندے نے مولوی جی تیسری رکعت اٹھیا ہے صرف کھڑا ہوا ہے کچھ بھی نہیں پڑھا رکوع چلا گیا سجدے کر کے پھر اٹھیا چوتھی رکعت کھڑا ہو کے پھر رکوع چلا گیا، جی نماز ہوگی کی فتوی ہے کہ نہیں؟ سنت رہ گئی کیونکہ قیام میں حد بندی نہیں تھی صرف کھڑا ہونا تھا تو وہ پایا گیا. کما فی الکوستانی. اچھا جی مسئلہ نمبر 9 کدے کدے خشکی چڑھ دی ایک پیر تے کھلو کے نماز پڑھنے اور مکروہ ہے 2 پاؤں میں سے ایک پر کھڑا ہونا مگر عذر کے لیے، مگر ایک پیر تے کھلو کے نماز پڑھنی کی ہے عذر ہوئے نا بھی تکلیف ہے یا تھلے جگہ ہی نہیں کو تو پھر ہے جی. کنیا بزرگاں دے ذمہ ایسا لایا بھی ایک پیر تے کھلو کے نمازاں پڑھ دے سن. اچھا جی بسم اللہ اگے جی واہ رکن متفق علیہ نا پہ میں رکن ہے متفق علیہ ہے اصلی کی اے وچ قرات آ رہی ہے ذرا مسئلہ تھوڑا اوکھا ذرا دھیان کرے جی بھئی اے رکن متفق علیہ کا مطلب ہے اصلی رکن ہے اور قرات رکن زائد ہے. قرات اے ذرا سمجھنا جی قرات اور قیام رکن کیونکہ قرات یہ زینت القیام ہے، قرات قیام ہے اسی لیے تو اٹھا لیتا ہے امام قرات مقتدی کی نہ کہ قیام اس کا. مقتدی پیچھے نماز شروع کرے تو جان کے بہ جائے تو کہے جویں امام دی قرات میری قرات ہے میں امام دا قیام میرا قیام ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے گا. وہ سمجھ آ گئی جی قیام نہیں امام قیام میں امام اس کا نائب نہیں ہے لیکن قرات میں وہ نائب ہے کہ اس کی قرات سب کی قرات ہو گئی ہے. سمجھی جی گل؟ سجدہ بھی اپنا اپنا رکوع بھی قیام بھی قرات جو ہے وہ امام اٹھا لیتا ہے. تو یہ دلیل دی ہے کس پر کہ قرات کیا ہے رکن زائد ہے. اللہ اکبر قالہ فی الشرع. اچھا جی رکن متفق علیہ فی الفرائض والواجبات وہ واجبات جدوں بولی دا عام طور تے فطر ذہن چاہندے نے بابے پھر نال آندے نے پتر اور بھی واجبات ہوندے جی. ظاہر اس کا واجبات کا شمول ہے اس کا لفظ واجبات کا نفلوں کی قضاء کو وہ کہ جس کو مولوی وفا نے شروع کر کے فاسد کر دیا تھا یہ بھی قضاء کیا ہے لہذا ان میں بھی قیام فرض ہے. اور منظور جو نظر مانے ہیں یہ بھی کیا ہیں ذہن میں بھی قیام فرض ہے. وَإِن لَّمْ يَنُصَّ عَلَى الْقِيَامِ فِيهَا اگرچہ نہیں نص کی گئی قیام پر ان میں 2 قولوں میں سے ایک بار جو پیچھے 2 قول آتے ہیں جی. اچھا جی حد القیام کی شے حد القیام یعنی حد ادنا اس کی یعنی کم از کم قیام دی حد بھی ہاتھ تھلے لمکائے نا تے پہنچن اور پورا قیام ہے کھڑا ہونا مثل قنا کے قنا کی شے میں اے نیزہ تے کانا بھئی جی میں سیدھا نیزہ کھلوتا ہوتا ہے نا جی انج کھلونا اے اصل تمام اے وے پورا قیام اے وے جڑے سے انج کر کے چکے ہو نا ککڑ بن کے اے پورا قیام نہیں ہے گا اے ادنا قیام ہے. اے کی ہے مطلب وہ نماز کا بھی طریقہ کچھ سیکھنا ہے تو سمجھ آنی ہے نا وہ تو اپنے طور تے انج کر ککڑ ہو گئے ہیں جی
تو پورا قیام ہے کل کنا نیزے کی طرح سیدھا بالکل. اور وہ بحاظ صفت قیام اس صفت کے ساتھ ایک سیدھا کھلونا کی ہونا چکنا نا سیدھا کھلونا. یہ جو قیام اس صفت کے ساتھ یہ اس سے ہے جو پیدا کرتا ہے کس کو خشوع فی الصلاۃ کو. کیونکہ خشوع ہونا ہے سونے دی تابع داری وچ اور تابع داری تو اگاں پیچھے نکل کے تے پرسوں بندے مسئلہ پوچھا تو میں دسیا تو پھر جی وہ کرتا سن کہتا جی پھر یہ جی ثواب تو ہونا ہی ہے. میں کہا جی ثواب شریعت کے اندر ہوں باہر نہیں جی ہوں. یہ گل پکاؤ ثواب شریعت کے دائرے دے وچ ثواب ہوں. یہ ثواب اس تو باہر نہیں ہوں بھی یہ کر لیے تو بھی ثواب ہوئے گا. نالے نا علماء پڑھتے پہ توجہ کرو بھی اس نیکی پر ثواب ہے کلیات ٹھیک ہے بھی اگر تو یہ نیکی کریں گا تو تینوں ثواب ملے گا. یہ شخصی فتویٰ صرف نبی دے سکتے ہیں. یہ گل پکانے کی کوشش کرو کیونکہ جڑی نیکی شخصی ہے تہاڈے کول کی دلیل ہے کہ قبول ہوئی ہے تو اس سے ثواب ملے ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ کلیے اسی دس سکتے ہیں بھی شریعت نے گل آکھی ہے بھی جڑا جی ہن پڑھا قرآن پاک کہ جو ٹھیک ہو جائیں گے ان پر نہ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. لیکن بھئی تینوں نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے. انج ہو سکتا ہے؟ یہ صرف سونے نو اختیار ہے کہ ابو بکر تو جنتی ہیں عمر تو جنتی ہیں عثمان تو جنتی ہیں علی تو جنتی ہیں فلانے تو جنتی ہیں. یہ سونے نو اختیار ہے بھئی جدو جنگے تبوک دے موقع تے جناب عثمان مال لے کے آئے تو فرمایا اب تم کچھ بھی کرو اللہ نہیں پوچھے گا. یہ اختیار سرکار کول ہے. وہ سنیا جی مت اینو سنت سمجھ کے پیر بھی مریداں نوں دسی آوے کہ تو نظرانہ لے آندا بس میں سنت پہ عمل کرتا ہوں آئندہ جو مرضی کر تجھے پوری پوچھا جائے گا. یہ نہ سنت تے عمل نہیں ہے سرکار دے خاصے نے یہ نبوت نال خاص ہے. تو اس واسطے نا جی کہ جڑا نا بھی کلیے بیان کر سکتے ہیں شخصیے بیان نہیں کر سکتے. حسن ظن ٹھیک ہے کہ بھی آپ نے پیسے دیے ہیں اللہ قبول کرے اللہ آپ کو اجر دے. دعا ہے یا بظن المومنین خیرہ کہ بندہ فوت ہو گیا یہ نماز پڑھدا سی کوشش کردا سی شرافت نہ رہندا سی امید کردے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دے نیکیاں قبول کرے گناہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ بخشش کرے. اسی جڑے حتمی فتوے ٹھوک دے نا مولوی عثمان یہ کم ڈاڈا ہے اور میرا یار اساں بھی تے زندگی گزارنی کہ نہیں اگوں زندگی اعتراضاں کولو کڈو اپنی زندگی سیدھی کرو بھی میں انج کرنا ہے انج پڑھو. اچھا جی اگے جی وحد القیام سنیں جیسا کہ ذکر کیا اس کو عارف باللہ تعالی سیدی احمد زروق کی زروق فی نصیحتہ یہ لکھے ہیں ہوا نصیحت الکافیہ لمن خصہ اللہ تعالی بالعافیہ. کتاب دا نام جے النصیحت الکافیہ لمن خصہ اللہ تعالی بالعافیہ. کتاب دا نام ہے. تو مصنف نے شیخ شہاب الدین احمد الشہیر زروق سنیں مغربی صوفی فوت ہوئے 899 یونزارو کشف الظنون. بیاجی خلیفے دی کتاب ہے ویکھو ایک گل لکھی جدر لب جائے دی الضوء اللامے دا حوالہ لکھے الضوء اللامے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 222 بھی اے بابے او نے بھی انہوں نے اپنی او نا جڑی کتاب انہوں دی نا جی نصیحت الکافیہ لمن خصہ اللہ تعالی بالعافیہ بھی اس وچ انہیں گل لکھی ہے جی. کنیاں کتاباں چھپ گئی نے جڑا بندہ تحقیق کرتا ہو سکتا انہوں جے پتہ نہ لگیا ہوا تو انہیں پرانے حوالہ دیتا ہوئے تو اس طرح کہن پہ جی. اچھا جی توجہ اور پیچھے اور رکنن متفقن علیہ تے جڑا نا اگے او فی غیر نفل متعلق بالقیام
یعنی قیام دا مطلب اے بے یافتہ ریزو وہ پیچھے نہیں متن متن نہیں گا شرح چ کڈیا ہونا کیا کہ ہیں او نہیں ہے گا یار جتھے شرط بیان ہے قیام دی ہیں با یافتہ ریزو او تو کوئی نہیں گا او کیڑی شے دا مطلب ہے تیرے کو او لکھے پھر ٹوکی ہونا جی بھی او شرح چ کڈیا کہ نہیں وہ یافتہ رزو تو اگو دستے پے نے بھی جڑا شارے نے کڈیا نا یفتہ رزو اے بھی اون دے متعلق ہے کون فی غیر نفل جار مجرور ہے کہ نہیں جار مجرور نو کو متعلق چاہیے ہے کہ نہیں تو دسے نے کیڑا او ہے بھی جڑا انہاں دا کہنا قیام دے متعلق ہے تے مطلب اے کہ یفتہ رزو دے متعلق ہے کین دے متعلق ہے او جڑا شرح چ بیان کیتا نے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگے جی کما سنذکرہ کما او کی ذکر کریں گے وہ یہ ہے یعنی یہ کہ نفلوں کا مبنا توسع پر ہے نفلوں کا بے نفلاں وچ گنجائش فرضاں وچ پابندیاں نے تے نفلاں وچ گنجائش اے مطلب اے ذکر کریں گے جی اگے جی نواں فرض اور ہن پھر او پڑھی اور فرض کیا گیا فرض کی گئی ہے قرات فرض کی گئی ہے قرات بھی فرض ہے کیے پیچھے پڑھے جو رکن زائد ہے کی نماز وچ فرض ہے جی اور نہ ہوگی قرات مگر قرات کے سننے کے ساتھ جیسا کہ پیچھے ایسا سر کھپایا ہے کما تقدمہ بھی قرات تام بندی بھی کم از کم کہ آپ سنیں اس تو تھلے ہوئے تھے قرات نہیں ہے گی جی سنیں اگلی دلیل پھر پڑھ دیں ذرا شرح پڑھ لا ولا تکون الا بسماعها مگر کسی معنی کی وجہ سے نہ سن سکے تو حرج نہیں جیسا کہ اچھی بہرا پن کیوں ہے جیسا کہ بہرا جڑا گونگا ہوتا ہے جی یا آوازوں کے اچھی یا اس کی مثل عوارض سے جو معنی ہے کس کے لیے بے حاسہ ٹھیک ہے او یا حاسہ حاسہ نہیں حاسہ حواسے خمسہ حاسہ ٹھیک ہے سما سے لیکن کسی اور وجہ تو کی رکاوٹ آ گئی سمجھ نہیں پی آتی تو یہ پیچھے مسئلہ پڑھے جی اور اکتفا کیا امام کرخی رحمہ اللہ نے حروف کی تصحیح ہو جائے تو ٹھیک ہے اگرچہ اپنے آپ کو اس لیے کہ امام کرخی فرماندے نے پیچھے بڑی تحقیق آئی ہے امام کرخی فرماندے نے قرات کیے اور سننا سماخ کانوں نہ کہ زبان کا فعل ہے پس فلیسا من مورد القرات پس کان جو ہیں وہ قرات کے مورد سے نہیں ہیں اے دلیل امام کرخی دی پیچھے دلیل نہیں سی آئی اے دلیل دیتی ہے نا بھی پڑھنا کہندا فعل ہے سننا تے کنا دا پھر کی تعلق ہویا جی آپ دی تحقیق ہے بھی زبان نال جدو ادائیگی صحیح ہو گئی ہے توڑے کان نہ بھی سنے تے فعل لسان تے پایا گیا پڑھنا تے زبان نال سی قال فی البدائے بدائے وچ یہ گل آکھی کہ امام کرخی کا قول اصح اور اقیس ہے سمجھ آئی یہ قول بھئی مطلب ہے کہ بھی قیاس دے مطابق بھی یہ تو بھی زبان دا فعل ہے کان دا تو فعل نہیں لیکن زبان نال بھی مولوی جی لفظ ادا جڑا اسی پڑھ دے نا جی یہ تو کچھ بھی نہیں نا یہ تو زبان لفظ ادا تو ہوئے تا ہے نا جس لئے ادا ہونا تو خام خواہ تھوڑی جی آواز نکلنی خام خواہ نکلنی تسی آواز بالکل نہ نکلے تے لفظ یہ ادائیگی صحیح کر کے دسو سوال ہی نہیں پیدا کر تجربہ کر لو اور نسبت کی اور بعض فقہاء نے نسبت کی امام کرخی کے قول کی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی طرف لیکن بابر فرماندے نے پتر موت ماد اول گل جے کیڑی اپنے آپ سنوائے اچھا جی توجہ ایک اور صورت بندہ پڑھتا پڑھتا بچ کوئی ایک دو لفظ ہولی پڑھے گئے اور خفض و صوت ہی
مولوی انس کی آواز کا پست ہو جانا بعض حروف کے ساتھ اس حیثیت کے ساتھ کہ نہ سنوا سکا نہ سنایا اپنے آپ کو جی مختصراً اختصار کرتے ہوئے تو نہیں فاسد ہوگی اس کے ساتھ نماز صحیح پر لعموم البلوا یہ عموم بلوا ہے تے پڑھدہ پڑھدہ وچ ایک دو لفظ جڑے نے ہولی ہو جاندے نے تے اندے نال نماز فاسد کیونکہ عموم بلوا ہے مجبوری ہے بس طرح اپنے تے تجربہ کر لو ویکھ لو پڑھدہ پڑھدہ بھی ایک دو لفظ مٹھے ہو جاندے نے ایشا پاسے باقی جڑا ہے نا ایک قرات کتھے پڑھنی ہے قرات بے نماز ایک ہاتھ بننے تو لے کے تے بہنے تک نماز دے مختلف حالات نے قرات کیڑی تھان تے پڑھنی ہے توجہ اور محل قرات کا قیام ہے محل قرات کا قیام ہے اگرچہ حکمن ہو حکمن کیڑا ہے جیسا کہ قعود عذر کی وجہ سے یا نفلوں میں جان کے بیٹھا ہے یہ حکمن قیام ہے کہ یہ ایشا بس ہے پس اگر قرات کی مولوی ارسلان نے رکوع میں یا سجدے میں یا قعود میں جی کیڑا قعود جو نہیں ہے بدل قیام سے وہ آخری قاعدہ یا درمیان والا قاعدہ ایتھے ان کیتی کی شے تو نہیں ساکت ہوگا اس کے ساتھ فرض وہ جڑی قرات فرض ہے نا عظم میں وہ ساکت نماز نہیں ہونی اور مکروہ تحریمی ہے اگر انج کیتا اس لیے کہ یہ مشروع کی تغییر ہے مشروع تے قرات قیام دی حالت وچ اے جڑا نا قاعدے وچ تے رکوع تے سجود وچ پکڑدا پیا جی سنی اور اگر بھول کر کیا ایسا تو واجب ہے اس پر سجدہ سہو واجب ہے ہون واپس چلو پھر وہ متن وچ او فرض قرات دلیل اس تے باوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ پس پڑھو تم وہ جو آسان ہو کس سے قرآن سے اے جے او دلالت کی میں شرح چاہ رہے ہیں کہ بھی وہ پڑھ دیں پھر اے امر دا سیگا ہے تے ہے مولوی جی نماز دے متعلق آیا تھا کن دے متعلق تے سیگا ہے امر دا تے الامرو اے فرضیت ثابت ہوگی کن دی قرات دی واہ یا اوہ گل اور یہ قرات رکن زائد ہے کس پر جمہور کے قول پر منٹ باہر نکل جانا ہے کیوں باوجہ ساکت ہو جانے قرات کے بغیر ضرورت کے کس سے ہمارے نزدیک بلا ضرورت ہوتا مطلب ایک ضرورت ہے نا کہ مقتدی پڑھ ہی نہیں سکتا تے بلا ضرورت ہے کہ پیچھے بھی نجم القرہ کھلوتے ہیں تے تاوی قرات ساکت ہے کہ کوئی نہیں ساکت اے مطلب ہے اور مدرک پھر رکوع سے بھی قرات ساکت ہے بالاجماع جڑا امام نو رکوع جا کے پاوے قرات ساکت ہوئی کہ کوئی نہیں اس تو ہوئی تو لہٰذا قرات پھر رکن زائد جو رکن اصلی ہوئے تو پھر یہ رہ گیا تو نماز نہیں ہونی چاہیے اے شاباش سے اچھا جی اور ویکھو نا لقول تعالی فقرؤ ما تیسر من القرآن وجہ دلالت یہ ہے کہ امر تقاضا کرتا ہے کس کا انہیں گل سمجھ نہیں اوکھی تھی نہیں ہیں کوئی نہ کو پتہ لگتا ہے جی کہ امر کس کے لیے ہے اچھا چلو شکر ہے جی اچھا جی مسئلہ بے امر وجوب واسے بے قرات فرض کی ہے ثابت ہوا ہے نا تو ہونے بھی اسی نماز تو باہر وینے ہیں بھی قرآن شریف پڑھنا فرض ہے یا سنت ہے اور قرات نہیں واجب خارج صلاۃ بالاجماع نماز تو علاوہ قرآن شریف پڑھنا سنت فرض نہیں فرض تے فقرؤ نال تے فرضیت ثابت ہے لہذا پھر نماز مراد ہے اے یہ دلیل بنی لہذا سنیا جی پس متعین ہو گیا امر کس میں اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی لا صلاۃ الا بقراءۃ نہیں نماز مگر قرات کے ساتھ
रवाह मुस्लिम मिन हदीस अबी हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु। और इसी पर मुनाकिद है इजमा, क्या बिकरात क्या है, फ़र्ज़ है, इस पर इजमा है। और नहीं एतबार उनका जिन्होंने तोड़ा है इजमा को, जैसे अबू बकर असम अपने कौल के साथ वो कहते हैं किरात नमाज में नहीं फ़र्ज़ बिल्कुल, बल्कि क्या है, सुने ही, लिहाजा भी इनका एतबार, इनका कौल का एतबार नहीं है। और तले वजात लिखी है ए अब्दुल ना कौन, अबू बकर असम, ए अब्दुलरहमान बिन कैस अबू बकर असम ए मोतज़लियां दा शेख तबका सादसा विचों जी, लोगां विचों बड़ा अफसह सी ते बड़ा जड़ा ना औरा बेमुत्तकी सी ते अफका सी, बड़ी बेफिका इनू इंदी की तफसीर बड़ी अजीब किस्म दी जी। अच्छा जी, खैर आंदे ने तफसीर तो बड़ी अजीब है, लेकिन इल्ला अन्नहु कान फी मैल अनिल इमाम अली रदी अल्लाह ताला, हज़रत अली से मैलान किया है इसने, यानी आप दे खिलाफ गल की थी, इस वास्ते फिर भी तफसीर जड़ी ना चली ते ना टुरी, ना टुरी। बच्चे इस दरवाजे पे जो खैरात होनी, उस दरवाजे नाल फड्डा पा दो, खैरात बाजा लभने, समझ नहीं पी जी हली गए भी। इल्ला अखन बालो तफसीर अजीब इल्ला अन्नहु कान फीह मैलुन अनिल इमाम अली, तुमने जी उन्होंने को मैलान किया है तो उन से मैलान की, उनकी तरफ नहीं, इला नहीं, अन, इसलिए जी भी वो लभदी को नहीं भी कितने भी जी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो अच्छा भाई मौलवियों, तवज्जो जी और गल समझी जे, इस पर क्या इजमा मुनक्कद है। अगे जी, वाह या रुकनुन ज़ाइदुन अला कौल जमहूर जी, वक़ाल अल गज़नवी साहिब हावी कुदसी, उन्हें फरमाया कि इन्नहा फ़र्ज़ुन, किरात फ़र्ज़ है ते रुकन नहीं है। रुकन तो नमाज बिच ने जड़े, उन्हें कह नमाज दा फ़र्ज़ है तो रुकन, उन्हें गल आखी, मतलब उस गल की तायद हुई ना भी ये रुकन ज़ैद है तो रुकन असली नहीं हो, जो पीछे पड़े है ये ज़ीनतुल क़याम है कि ये, हाँ अच्छा जी वापस चलो जी। और ले सुकूत हा बिला ज़रूरत की, इशारा किया है इसके साथ, ए जी मतलब जी गल ना भाई, रुकन ज़ायद कौल जमहूर भी बगैर ज़रूरत के ये साकित हो जाता है मुक्तदी से। असल के फ़र्क बयान किया, केड़ी शय वजह ध्यान करा जाओ की गल, इशारा किया है इसके साथ फ़र्क की तरफ, रुकन ज़ायद और रुकन गैर ज़ायद के दरमियान, किसके दरमियान, और रुकन ज़ायद भी चाखना, फ़र्क की तरफ। वो गैर कौन है, वह वल असली, जो असली रुकन है, और किमें में फ़इन्नहु, पस बेशक महज साकित हो जाता है बाज़ अहवाल में ज़रूरत की वजह से, लेकिन खलीफे की तरफ, ये जो रुकन असली है नमाज विच, ये बाज़ अहवाल में साकित होते हैं लेकिन खलीफे की तरफ। मसलन बंदा खलो नहीं सकता तो बह के नमाज पढ़े, बह नहीं सकता तो लम्या पै के पढ़े, रुकू सुजूद सही नहीं कर सकता तो इशारे नाल करे, खलीफा है ना। और रुकन ज़ायद वो होता है जो साकित होता है ला इला खलफिन, किरात सिर्फ इमाम की थी है, इनका तो खलीफा कोई नहीं हैगा, लेकिन हुक्मन किरात सब की हो गई, समझ आइए जी। तो बाकी जो है क़याम, रुकू, सुजूद, कादा, उनका वो जो है ना खलीफा है उनका, तब वो साकित होते हैं। ये नहीं भी रुकू साकित हो तो उसका खलीफा इशारा भी ना हो कि है ऐसा, इशारे के बगैर नहीं होंगे, लेकिन किरात जो है ये साकित है ला इला खलफिन, इसका खलीफा यहाँ कोई नहीं है। वो तो शरीयत का हुक्म है ना भी जिसके इमाम की किरात सब की है, लेकिन यूँ नहीं है कि इमाम का रुकू, इमाम का सजदा, तो तुम खलोते रहो इमाम सारा कुछ की तो अर्श हो जाएगा इस तरह।
اے مطلب یہ آپ کرنی ہے جی، توجہ کرا جی بھائی. اور فرمایا شرع میں اے شرع جڑی اب امداد الفتاح فرمایا شرع میں زائد رکن زائد کیڑا ہوندا ہے؟ زائد وہ جز ہے کہ جب منتفی ہو جائے تو ہوگا حکم مرکب باقی بحسب اعتبار شرع کے و علی ھذا، اور اسی پر اگر قسم اٹھائی اس نے کہ نماز نہیں پڑھے گا، پس اس نے تکبیر تحریمہ پڑھی اور قیام کیا اور رکوع کیا اور سجدہ کیا، قرات بالکل نہیں کی تھی حضرت انہوں دی قسم ٹوٹ جائے دی. گل سمجھی جے؟ ہاں نا سا حالانکہ باقی کوئی بھی رکن رہ جائے نماز کو نہیں قسم نہیں ٹوٹے گی، لیکن قرات رہ جائے باقی سارا کچھ کر دے وے تو حانس ہو جائے گا. قال سید او تو رضا اعتراض کیا گیا بائیں طور کہ قرات کے نام رکھنے میں رکن زائد تدافع ہے جی. او کیویں جواب دیا گیا بائیں طور کہ قرات رکن ہے. تدافع دا مطلب ہے بھی پھر یہ رکن نالے قرات نو رکن آندے ہو نالے آندے ہو رکن زائد ہے. زائد دا مطلب ہے رکن چ داخل نہیں کہ یہ آپس بھی ٹکر لگ گئی ہے. انہوں جواب سنیا جی کہ قرات من وجہ رکن ہے، من وجہ رکن نہیں. اور سنو جواب دیا گیا بائیں طور کہ قرات رکن ہے باعتبار منتفی ہونے ماہیت کے ایک حالت میں، اور زائد ہے بوجہ قائم ہونے اس کے یعنی ماہیت کے بغیر قرات کے دوسری صورت میں. لہذا کس طرح؟ پس من حیث و فساد صلاۃ بے ترک قرات، نماز میں حالت انفراد میں مال قدرت علیہا اس اعتبار سے رکن ہے. بندہ کلا نماز پڑھدا ہوئے قرات بھی کر سکدا ہوئے تے چھڈ دے وے جان کے تے اے جڑا ہے نا نماز فاسد ہوگی. اس اعتبار سے قرات رکن ہے، اور اس حیثیت سے کہ مقتدی کی نماز صحیح ہے باوجود قرات کے ترک کے امام کے پیچھے، اس اعتبار سے رکن زائد ہے. سمجھ گئے؟ یہ جی پچھلے دا خلاصہ کہ بھی اس اعتبار سے کہ اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے کہ قرات کر سکتا ہے اور نہیں کی تو نماز فاسد ہے، لہذا اس لحاظ سے یہ رکن ہے. اور اس اعتبار سے کہ مقتدی جو ہے اس نے قرات نہیں کی تو اس کی نماز ٹھیک ہے امام کے پیچھے، تو اس اعتبار سے یہ رکن زائد ہے. رکن ہے بھی، رکن اصلی بھی اور رکن زائد. واپس چلو اور پچھو متن. اور فرض کی گئی ہے قرات جی، ولو ہے نا، ولو اور نال جوڑنا ہے، اور نس کے ساتھ ہو گئی قرات فرض. اور پچھلی نس فقراؤ اگرچہ پڑھے آیت چھوٹی جو مرکب ہو کے سے قرات فرض پوری ہو گئی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بسم اللہ الرحمن فرمان ثم نظر کی ثم نظر سمجھی ہوں ثم بے اے پڑھ دے وے نا دو کلمے نے تو فرض پورا ہو گیا. کی ہو گیا؟ فرض پورا. بسم اللہ الرحمن. توجہ. اور بہرحال آیت وہ آیت جو ایک کلمہ ہے جیسے مدہامتان، یا ایک حرف ہے جیسے یہ پوری آیت ہے صاد نون ہے کہ کوئی نون والقلم ہے، نون بکری آیت ہے. قاف، یا وہ دو حرف ہوں جیسے حامیم پوری آیت ہے، توسین پوری آیت ہے، یا حروف ہوں عین سین قاف، یا 8ویں سپارے کاف ہا یا عین صاد. اگر کسی اے پڑھیا مدہامتان پڑھیا مولوی جی یا اے حرف پڑھے تو پس تحقیق اختلاف ہے مشائخ کا. اصح یہ ہے کہ ان کے ساتھ نماز جائز نہیں ہوگی، اور فرمایا قدوری نے صحیح جواز ہے. امام قدوری آ کے صحیح ہے کہ جواز انہاں نال بھی نماز ہو جائے.
کیونکہ قرآن پڑھے ہیں فقرہ عمل ہو گیا سنیں اور فرمایا امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ نے فرض ہے یہ پیچھے قول ہے امام صاحب دئی اور فرض ہے پڑھنا کس کا آیت طویلہ کا یا 3 چھوٹی آیتوں کا تے تا نماز ہونی ہے تا وہ امام صاحب دے نزدیک بے سما ناظرہ نال نماز ہو جاندی ہے فرض پورا ہو گیا کی ہو گیا فرض پورا ہو گیا۔ اچھا جی مسئلہ نمبر 9 اور حفظ کرنا و حفظ و ما حفظ کرنا اتنا کہ جائز ہے اس کے ساتھ نماز حفظ کرنا قرآن سے اتنا یہ فرض عین ہے یہ اور حفظ کرنا فاتحہ کا اور ایک سورت کا مثلا کل شریف اینا حفظ کرنا کیے واجب ہے ہر مسلم پر اور حفظ کرنا سارے قرآن کا یہ فرض کفایہ ہے یہ فرض کفایہ ہے۔ تے فرض کفایہ ہوتے سنگل مار کے پھینٹی لا لا کے کڈ بمب دینی فرض کفایہ ادا ہوئے تے پھر دسو میرے او یارو جاگدا ہے اللہ ان پڑھ لیے پھر کے چلتے ہیں بچے بسم اللہ دھیان کرو بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم او بالنص کانت نص کون ہے وہ آیت متقدمہ کیڑی فقرہ فتح اس لیے کہ مراد قرات قرآن ہے حقیقتاً سنیں بھی مراد اس تو نماز ہے اور فرمایا بعض مفسرین نے مراد آیت سے صلات ہے سیاق کی دلیل کے ساتھ بھئی فقرہ جڑا ہے نا پڑھو تم وہ جو آسان لگے قرآن سے جی انہاں کہ بھی مراد آیت سے صلات ہے چونکہ پیچھے نماز دا ذکر آ رہا ہے بے نماز پڑھو لیکن اول اولا ہے کیونکہ ہم انہاں وہ ہے نا قرآن جڑا ہے نا تے فقرہ دا معنی کیتا ہے نماز لیکن آندھے نے اول اولا ہے اس لیے کہ حمل حقیقت پر اولا ہے نا اب یہاں قرات سے مراد نماز لیں یہ تو مجاز ہو گیا نا تو قرات سے مراد قرآن پڑھنا لیں تو یہ حقیقت ہو گیا تو اجے پرسوں پڑھیا ہے منہا کی پڑھیا ہے منہا کہ بھی جب حقیقی معنی بھی اور مجازی بھی اور کرینہ صارفہ کوئی نہ ہو تو حقیقت پر عمل کرنا اولا ہے بولو چاہ کوئی تازے بیاہ ہوئے نا تو اڈے کوئی تے بولو چاہ چلو جی اے شاباش سے اچھا جی او ولو قارا ولو قارا آیت یہ آیت کی ہندی آیت کی نواندے نے آیت یہ لغتاً علامت ہے کون آیت لفظ آیت دا معنی دسینے پہن لغتاً علامت کو کہتے ہیں اور عرفاً ہر جملہ جو دلالت کرے ایک حکم پر اللہ تعالیٰ کے احکام سے یا ہر کلام جو جدا ہو اپنے ما قبل اور اپنے ما بعد سے ایک فصل کے ساتھ جو فاصلہ توقیفی ہے لفظی ہے جی انہوں کی آندے نے آیت آیت کے اندے نے وہ جو جتھے جتھے ہو وقف جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی توجہ او فی ظاہر روایہ جی ظاہر روایت ایک آیت پڑھ لی تو ہوگا ثم ناظرہ پڑھ لی تے یہ ظاہر روایہ کن سے امام صاحب اے امام صاحب دا فتویٰ جی سنیا جی اور دوسری روایت میں ہے امام صاحب سے ہوا غیر مقدر بے شے وہ نہیں مقدر کسی شے کے ساتھ بھی کنا پڑھے بلکہ کافی ہے ادنا اس کا
کہ شامل ہو اس کو قرآن کا نام، اور اسی کے ساتھ تو جزم کیا قدوری نہ وقال قدوری صحیح والجواز، صرف قاف پڑھے سو، صرف قاف پڑھے تو قرآن پڑھے سو کہ نہیں سو، نون اے مطلب ہے۔ اور امام صاحب سے ایک تیسری روایت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی ہے جو 3 کے برابر ہو، اور یہ صحابین کا قول ہے۔ تو امام صاحب کو 3 روایتیں آ گئی سنیں، اور بنایا اس کو خلاصہ میں وغیرہ میں امام صاحب کا پہلا قول یہی تھا جی، امام صاحب کا پھر صحابین نے یہی لیا ہے، تو دوسرا پھر تیسرا وہ قول ہے کہ بھی جڑا نا بھی ایک آیت چھوٹی پڑھ دے وجہ دے وچ 2 کلمے نے تے تاویں ہو جائے۔ اچھا جی، وہ جڑا اگلا کہ زیبام ملا یا تو اور یہ کلمہ ہے، جان اس بات کو تحقیق کو، جان اس بات کو کہ ان الکوفیین، کوفیاں تو مراد ہے جڑے کوفے دے قراء نے، کی نے کوفے دے قرآن جڑے سب بادشاہ دے قرآن نے انہاں دی گل ہوندی پئی جی، کوفیاں تو مراد اونج نہ سمجھا جے پتہ ہو جے قرآن دی گل، تے قرآن دی جدوں گل آوے نا ادو جو ہے نا وہ قراء مراد ہوندے جے۔ جان اس بات کو کہ کوفیین نے شمار کیا ہے الف لام میم کو اس کی جگہوں میں، کیونکہ کئی بار ہوتا ہے، اور الف لام میم سواد کو، اور کاف ہا یا عین سواد کو، اور طٰہٰ کو، طٰسین میم کو، یاسین کو، ہا میم کو، کوفی قراء نے ان کو ایک ایک آیت شمار کیا ہے، ایک ایک آیت سے وہ کھانے چ پیندی پئی ہے، اور ہا میم عین سین قاف ان کو 2 آیتیں جتنے کٹھا ہوتا ہے، ہا میم عین سین قاف ہے کہ کوئی نہیں، اکٹھا ہے نا، یہ جڑا نا جی اس کو انہوں نے 2 آیتیں شمار کیا ہے جی۔ فرمایا امام بیضاوی نے مخشری کی طرح کہ یہ بات توقیفی ہے، رائے کو اس میں کوئی مجال نہیں ہے جی۔ اور بہرحال کوفیین کے علاوہ جڑے باقی قاری نے پس نہیں کوئی شے ان سے ان کے نزدیک آیت، وہ آندے نے اے اگلی آیت نال مل کے مولوی جی پوری آیت ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ایک آیت ہے۔ باقی قراء آندے نے، کوفے والے قراء کے الف لام میم بکھری آیت ہے، اگلی سمجھ آ گئی گل دی۔ ایتاں دا مسئلہ ہے، لفظ پورے نے، لفظ ہونے نے جنہیں ہیں قرآن پاک کے چھو، اے شاباش بھی اے اختلاف ہے، یہ فن قرات دا مسئلہ بچ آیا جی، تو قرات دین ہے، تو دین فقہ لکھے ہے، چلو جی۔ اچھا جی، او حرف جیسے صاد اور وہ جو اس کے بعد آ رہے ہیں اللہ حذف کاف المثل، وہ ہے نا بھی ایک حرف ہیں صاد جیسے بھی یہ صاد نون قاف جی، او حروف جیسے ہا میم عین سین قاف، تحقیق پہچان چکا ہے تو کہ کوفیین نے تو ان کو کیا کیا ہے، ادو آیتین یار، 2 ایک آیت شمار کیا تھا، 2 آیت شمار کیتے ہیں، 2 آیت ہوں تو پڑھتے پہ حافظے تو مارے مارے۔ پس تحقیق اختلاف کیا ہے کہ انہوں نے مشائخ نے امام صاحب کے قول پر بھئی اندھ نال نماز ہوندی ہے کہ نہیں، اے مطلب سی تے اصح سی کہ بھئی انہو لا تجوز بالصلاۃ، اور امام قدوری نے فرمایا کہ صحیح جواز ہے بھی نماز ہو جاندی ہے۔ اچھا جی، او صاحبین دا قول جی، وقال ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ، ترجیح دی ہے اسی کو اسرار میں، اور احتیاط صاحبین کا قول ہے، اور یہی مطلوب ہے خاص کر کے عبادات میں، خاص کر کے بھی ان دے وچ یہ بھی کہ بجلنا عبادات وچ آندے نے بھی فقہ بجلنا ویسے امام صاحب کے قول پر فتویٰ ہوتا ہے، لیکن یہ لکھا ہے کہ احتیاط قول ہے صاحبین کا، اور یہی مطلوب ہے خاص کر کے عبادات میں، یہ عبادت ہے، لہٰذا ان دے صاحبین دا قول بہتر ہے بھی 3 آیتاں چھوٹیاں
ایک آیت وڈی جی تینوں دے برابر ہوگی جی سنے واپس چل وَإِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ اور جب جان لی تو نے یہ بات جی کیڑی بات میں قرات فرض ہے قرات ہونے بھی کنیاں رکعتاں چ فرض ہے قرات واجب تک وہ واجبات چاہن گے نا بھی فاتحہ شریف واجب ہے سورت ملانا واجب تو واجبات چاہن گے نا اور جب جان لی تو نے یہ بات پس قرات فرض ہے فرض کی 2 رکعتوں میں فرض کی جون سی رکعتین ہوں وہ جیڑیاں بھی 2 رکعتاں ہوں فرض دیاں 2 وچ قرات فرض ہے فرض دیاں صبح تے ہے نہیں 2 تے باقی 3 یا 4 نے تے کنیاں وچ فرض ہے لیکن متن چاہیے کہ جون سی 2 رکعتوں میں پڑھ دیں فرض پورا ہو جائے گا وہ تو پہلی 2 میں بھی پھر واجب ہے پیچھے لے جائیں گے تو واجب کی تاخیر ہوئی ہے سجدہ صاف ہوگا جی اور نہیں صحیح بے قرات ہی اس کی قرات کرنے کے ساتھ کس میں بھی فرضاں دی صرف 1 رکعت وچ قرات کرے دوجی وچ نہ کرے تے نماز صحیح خلاف ہے واسطے امام ظفر رضی اللہ عنہ کے اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہاں دی دلیل ہے اس لیے کہ امر نہیں تقاضا کرتا تکرار کا امر تے فقر و امر ہے نا تل ذکر کا پڑھیا گیا تھے عمل ہو گیا کہ عمل ہو گئے تکرار کا تقاضا نہیں کرتا سمجھ آتی پی ہم کہتے ہیں نظر آ رہی ایسا جواب دینا ہم کہتے ہیں جی ہاں بالکل صحیح ہے امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا لیکن لازم ہے قرات کس میں باوجہ ہم شکل ہونے اب اول اور ثانی کے من کل الوجوہ دوجی رکعت اول دی طرح من کل الوجوہ پس پہلی رکعت میں قرات فرض ہے عبارت النص کے ساتھ کیڑی فقرہ ہو اور دوسری میں دلالت النص کے ساتھ چونکہ یہ ان طرح ہے بالکل کیڑی دوجی رکعت اچھا جی اگلی گل بعد واپس آؤ وَإِذَا عَلِمْتَ اور جب جان لیا تو نے یہ یعنی قرات کا فرض ہونا اور خلاف بھی پس قرات فرض ہے یعنی جان اس بات کو کہ محض وہ فرض ہے کس میں فی رکعتی الفرض سنائی ہوں ثلاثی ہوں رباعی ہوں خماسی ہوں فرض خماسی تو کوئی نہیں نا یہ بولے بھی جاگتے بھی پہن کے ستے پہن گے فرض سنائی ہوں نے کیڑے ثلاثی پھر رباعی ایک سوال ہے بھی نماز ثلاثی نماز سنائی نماز ثلاثی نماز رباعی کیڑی اچھا جی ہونے بھی کہ 2 رکعتاں کیڑیاں اور محل ادا رکعتان غیر متعینتین ہیں جیسا کہ شرح میں فرمایا مصنف نے پہ جیڑیاں 2 وچ بھی قرات ہو گئی نا فرض پورا ہو جائے گا سنیں لیکن قال الکوستانی علامہ کوستانی نے کہا کہ یہ بعض کا قول ہے یہ کہ جیڑیاں 2 وچ بھی قرات کر دے بھی کی ہو جائے گا فرض پورا ہو جائے گا صحیح یہ ہے کہ اولا یین متعینتین علی سبیل الفرض پہلیاں 2 متعین فرض قرات واسطے پہلیاں 2 متعین نے فرض قرات واسطے یعنی اے بھئی واجب نہیں بلکہ فرض ہے اگو تو واجبات بھی گل ہونی کہ پہلی 2 کو قرات کے لیے متعین کرنا واجب ہے تو وہ اس قول پر ہے کہ جس 2 میں فرض ادا کریں ہو جائے گا لیکن یہ قول اگر لیں کہ صحیح ہے کہ اولا 2 کیا ہے متعین ہے کس کے لیے فرض کے طریقے پر متعین ہے فرض کے طریقے پر اب اگلی 2 میں کرے گا تو اس قول کے مطابق نماز نہیں ہوگی حتیٰ کہ اگر ترک کر دیا اس نے کس کو قرات کو اولا یین میں اور لایا قرات کو کس میں
تو یہ قضا ہوگی، ادا نہیں ہوگی، یعنی یہ قرات کی قضا ہوگی، یہ قرات ادا کئی ہو گئی پہلی روایت کے مطابق تو یہ نا جن دو میں بھی کرے وہ ادا ہے، لیکن اس روایت کے مطابق پہلے جو ہو گیا صحیح یہ ہے جیسا کہ تحفہ میں ہے، اور ابن امیر حاج نے فرمایا، اور یہی جمہور کا قول ہے اور یہی صحیح ہے، اور اسی پر چلے ہیں ذخیرہ میں، اور محیط رضی الدین قاضی خان فی شرح جامع صغیر میں بابا نکل گئے، سارے بابے تھے اکٹھے ہو گئے، کیڑے پاسے؟ پہلیاں دو متعین ہیں بطور فرض، قرات تو فرض ہے ہی ہے، لیکن پہلی دو رکعتیں قرات کے لیے متعین ہے، یہ علیحدہ فرض ہے، اس سے سارے بابے اکٹھے ہو گئے کہ کون نہیں ہو گئے؟ ہو گئے نا 5-6، چلو ٹھیک ہے، جمہور کا قول بھی یہی ہے۔ اچھا جی، وہ دوجی وہ سوال کا جواب سی کہ بھئی قرات ایک رکعت امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، لِتَشَاكُلِهِمَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، بوجہ ہم شکلوں نے دونوں کے ہر وجہ سے، سنا جی کیویں؟ کیونکہ ثانیہ اولا کی مثل ہے، وجوباً بھی اور سکوتاً بھی اور جہراً بھی اور اخفاءً بھی۔ یہ دوسری جڑی نا پہلی دی طرح کس طرح؟ وجوباً اور بہرحال اخریان، پس وہ جدا ہیں دونوں ان دو سے، سکوت کے حق میں سفر وچ اگلیاں دو کوئی نہیں، پہلیاں دو ہیں، اور قرات کی صفت میں پہلیاں وچ بھی قرات فرض اگلیاں وچ کوئی نہیں، اور قرات کی قدر میں پہلیاں وچ قرات جڑی ہے بھی فرض بھی ہے تے واجب بھی، اگلیاں وچ کوئی نہیں، لہٰذا پس نہیں لاحق کی جائیں گی تیسری چوتھی پہلی دو کے ساتھ۔ سنیں؟ اچھا جی، ہن ایک سوال ہوندا جواب، سوال ہے کہ دوجی پہلی نالوں کچھ چیزاں وچ مختلف ہے، دوسری رکعت پہلی نالوں کچھ چیزاں تے پھر ایکو جہ نہ ہوئی، انہاں کہنا من کل وجوہ ایکو جہیاں نے، ہن سنیں جی کیڑیاں؟ بہرحال جدا ہونا اولا اور ثانیہ کا تکبیرۃ الاحرام کے حق میں، پہلی رکعت وچ، دوجی وچ تحفظ کے حق میں، ثنا کے حق میں، فرق ہو گیا نا دو میں؟ ان کا جواب ہے فلیسا بے قادہن، یہ قادے نہیں بھئی، یہ کوئی بے معنی نہیں، اس لیے کہ مشاکلت معاذ معتبر ہے ان میں جو لوٹتی ہیں نفس صلاۃ کی طرف اور صلاۃ کے ارکان کی طرف، صلاۃ کے باقی رہ گئی تکبیر، تو یہ رکن نہیں ہے بلکہ اور یہ زائد ہے، اور تحفظ اور ثنا یہ بھی زائد ہیں، یعنی سنت ہے، رکن میں داخل نہیں ہے، نہ قرات میں داخل ہیں، یہ سنت ہے، مستحب ہے، پس نہیں نقصان دے گا جدائی، نقصان دے گی جدائی ان میں، افادہ فی النہر۔ تو سنی گل، چلو جی اگلی انشاءاللہ کل اللہ خیر کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور منع کرو ہے کتوں میں، اور متعین کرنا فرض کا اتو ہی نا، اور تعیین کرنے واجب کی، اور نہیں شرط تعیین نفل میں، اے مسئلے علیحدہ ہو گئے، اور قیام یعنی قیام کی فرض ہے، شرط رکن ہے، نفل کے غیر میں، اور قرات یہ بھی کی ہے فرض ہے، اگرچہ ایک آیت فرض کی 2 رکعتوں میں